الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7-8 جو آیات ہیں، جو مضامین ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کی آیات تو وہ ہیں جن کا مفہوم اور مطلب بالکل واضح ہے، کھلا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں، سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے. جتنی احکامات کی آیتیں ہیں قرآن کی، جو احکامات ہیں، حکم جن کا دیا گیا ہے، وہ سب انہی میں سے بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، اب نماز بالکل واضح چیز ہے، پتہ ہے کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں. حکم دیا گیا کہ حج کرو، عمرہ کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو حج کیسے کرنا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اس میں کوئی خفا نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، ہر انسان جانتا ہے حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے. تو ایک تو قرآن پاک کی آیات اس طرح کی ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن کا حکم، جن کا مطلب بالکل واضح اور ظاہر ہے. ایسی آیات کو محکم آیات کہتے ہیں. قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم، جن کی مراد، جن کا مطلب، جن کی تفسیر یا تو بالکل نہیں معلوم ہو سکتی، یا معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت کے ساتھ معلوم نہیں ہو سکتی. جیسے حروف مقطعات ہیں، بعض سورتوں کے شروع میں جو الفاظ حروف لکھے الف لام میم، اسی سورہ آل عمران کی شروعات پہلی آیت ہے الف لام میم. اب اس کا کیا مطلب ہے کسی کو نہیں معلوم. اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے. کیا مراد اس سے ہو سکتی ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اس تک، کچھ نہیں معلوم. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی مراد تو کچھ معلوم ہو سکتی ہے، کچھ مفہوم معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا. وہ تمام چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہے، مرنے کے بعد اچھے کام ہوئے تو جنت ملے گی. اب جنت کچھ تو انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے، بڑی اچھی ہوگی، نعمتیں ہوں گی، لیکن پوری حقیقت جنت کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کیسی ہوگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل میں اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ہے کیسی جنت. وہ تو وہیں جانے کے بعد پتہ چلے گا. قبر میں عذاب ہوگا، اچھے بندوں کو قبر میں نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا نیک بندوں کے لیے. برے لوگوں کے لیے، فاسقین کے لیے، گناہگاروں کے لیے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا. اب اس کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. کوئی کسی نیک انسان کو قبر میں رکھ کر اس کے بعد کھول کر دیکھے کہ جنت کا باغ کیسا ہوتا ہے،
کچھ نظر نہیں آئے گا۔ برے انسان کو دفن کرنے کے بعد سوچے کہ لاؤ دیکھ لیں جہنم کا گڑھا کیسا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی حقیقتوں سے ہم واقف نہیں ہو سکتے۔ تو غیب کی جتنی چیزیں ہیں، فرشتے، اب فرشتے کیسے ہوتے ہیں پتہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ آیات متشابہات کہلاتی، قرآن پاک کی وہ آیات جن کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جو ہماری عقلوں تک نہیں آ سکتی۔ بعض آیات ایسی ہیں جیسے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کوئی نہیں پتہ لگا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہی نہیں ہے۔ جب جسم ہی نہیں ہے تو ہاتھ کیسے ہوگا؟ لیکن قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ۔ اب مفسرین نے غور و فکر کر کے ایک مطلب بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر، ہم لوگ بولتے ہیں محاورے میں کہ بھئی ان کا ہاتھ ہے، یعنی ان کی قدرت کے اندر ہے، ان کی ماتحتی میں، یعنی ساری چیزیں دنیا کی اللہ کی قدرت، قبضے قدرت میں ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف مراد اور مفہوم ہو سکتا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی نہیں معلوم۔ سورہ آیت الکرسی میں پڑھا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی ہے۔ پھر ہے استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ نے عرش پر کرسی لگائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جب جو کوئی جسم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کرسی لگائی اور اس پر کیسے بیٹھے، اس کا کیا مفہوم ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں جن کا مفہوم معلوم نہیں ہو سکتا، جن کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی، یا اگر پتہ چل سکتا ہے تو اتنا جتنا حدیث میں بیان کر دیا گیا اس سے زیادہ کی حقیقت پتہ نہیں چل سکتی۔ ان دونوں طرح کی آیات کے بارے میں جو آیات محکم ہیں، جن کا مطلب بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے، اس میں تو ظاہر سی بات ہے اس کو ماننا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بھی نماز پڑھو، اب نماز کا مفہوم ہم سب کو معلوم ہے کیسے پڑھی جاتی ہے، پاک صاف ہو جاؤ، وضو بنا لو، فجر کے وقت میں فجر ہے، 5 وقت کی نمازیں، ان کا وقت بھی معلوم، رکعتیں بھی معلوم، پڑھنے کا پورا طریقہ بھی معلوم، پوری حقیقت سے واقف ہے انسان، ویسے ادا کر لو۔ اور جو متشابہات ہیں جن کے بارے میں ہم گہرائی تک نہیں جا سکتے، جن کی تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی، جن کی مراد اور مفہوم معلوم نہیں ہو سکتا، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے بارے میں بس اتنا ایمان رکھنا کہ اے اللہ، آپ نے یہ جو قرآن میں جو چیزیں ایسی نازل کی ہیں وہ سب کے سب سچی اور برحق ہیں، ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا، اچھے بندوں کا شیوا اللہ نے بتایا ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے صحیح علم عطا کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس طرح کی ہیں جن کے بارے میں، جن کی حقیقتوں سے ہم واقف نہیں ہو سکتے، ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بس آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ بیان کیا ہے وہ اللہ نے بیان کیا، اللہ کی طرف سے۔ اب جنت کیسی ہوگی کوئی بحث نہیں کرتے کیسی ہوگی، بس جنت ہے، اللہ نے بیان کر دیا، ملے گی، کیسی ہوگی اس سے کوئی بحث نہیں، ہمارا ایمان ہے جنت کے وجود پر۔ جہنم ہے، کیسی ہوگی نہیں پتا، کس طرح کی آگ ہوگی، اس میں کیسی کیا چیزیں ہوں گی، ہم اس کو جان نہیں سکتے، بس ہمارا ایمان ہے کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے، برے بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جتنی اس طرح کی چیزیں، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں فرشتے آ کر سوال کریں گے۔ اب ہماری صحیح علم کا تقاضا یہ ہے کہ بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آمنا بھی، ہمارا ایمان ہے۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا رائے۔ یہ ہر مردے سے سوال ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کس طرح سے سوال ہوتا ہے، ہم سامنے رکھے رہیں، کچھ مشینیں لگا دیں قبر کے اندر، فٹ کر دیں ایسی کہ تاکہ کچھ نظر آ جائے، کچھ آواز، کچھ نہیں سنائی پڑے گا، بس آمنا بھی ہمارا ایمان ہے، بیان کر دیا گیا تو ایمان ہے۔ یہ صحیح علم والوں کا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ اور جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، جن کی فطرت کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، قرآن نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا پن کو، جن کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے،
سیدھا پن نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی سب آیات میں ایسی جن کے بارے میں، جن کے مفہوم کو، مقصود کو، مراد کو سمجھا نہیں جا سکتا، ان آیات کو موضوع بحث بناتے ہیں، اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے تو استویٰ علی العرش کا مطلب کیا ہے، اس میں خوب بحثیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، شکوک اور شبہات میں گرفتار کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیسے ہوگا، تو کچھ دکھتا نہیں ہے، سب ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، جو لوگ اس طرح کے مضامین پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے قلوب کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں کے بارے میں وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، صحیح رہنمائی ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے اس کو سننے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، جہاں کچھ نئی باتیں مل جائیں تو پھر ایسی چیزوں کو سننے کا اور سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بالکل نئی بات بتائی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جنت میں ایک درخت تھا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، منع کر دیا تھا۔ اب وہ درخت کیسا تھا، کون سی چیز کا تھا، کیا تھا، حدیث پاک میں نہ قرآن میں اس کی تشریح ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، پوچھا، بہت سے سوالات ہیں صحابہ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، لیکن کسی صحابی نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ درخت کون سا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور اس کے باوجود آدم علیہ السلام چلے گئے، کسی صحابی نے نہیں پوچھا۔ لیکن ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے پتہ چل جائے۔ ایک بار میرے پاس ایک صاحب نے رات میں 12 بجے فون کیا، ہم تو لیٹ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک مسئلہ پوچھنا، ہم نے کیا ہے، کہنے وہ آدم علیہ السلام نے جو درخت سے پھل کھایا تھا وہ درخت کون سا تھا۔ بیٹھے ہوں گے دوستوں کی مجلس میں، بیٹھے ہوں گے، بات چل رہی ہے، ابھی پوچھ رہے ہیں، دیکھو بتا رہے ہیں ابھی۔ اب یہ کون سا درخت تھا، کیا تھا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے، نہ حدیثوں میں وضاحت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میرے والد مجھے ذبح کر رہے ہیں، اٹھے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام سے بتایا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا جیسا حکم ملا کر دیجئے۔ اب قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی، اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ابا کے ساتھ دوڑنے لگے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔ کسی حدیث پاک میں عمر کی تشریح نہیں کہ کتنی عمر ہو گئی تھی۔ اب کوئی تحقیق کرے، ریسرچ کرے کہ بھئی ان کی عمر کیا تھی، اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے تھے، کتنی بھی تحقیق کر لے گا، صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر کوئی اس کو موضوع بحث بنا لے، اور اس پر غلط کسی سے پوچھا جا کر انہوں نے کہا 8 سال، کسی نے کہا 10 سال، اب دونوں لڑنے لگے کہ صحیح کیا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے فتنہ پھیلتا ہے حرمت۔ ظاہر سی ایک بات ہے، قرآن میں جس کی وضاحت نہیں، حدیث پاک میں جس کی وضاحت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے ضروری نہیں تھی۔ جتنی ضروری باتیں تھیں وہ سب بتا دی گئی، یا تو خود اللہ نے بتا دی، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، یا اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایسا کیا کہ صحابہ سے سوالات کروا کے اس کی وضاحت فرما دی۔ جتنی ضروریات دین کی جتنی ضروری بنیادی باتیں تھیں سب سامنے آ گئے۔ جن چیزوں کو نہیں بتایا گیا اس کا مطلب وہ ہمارے لیے ضروری نہیں تھی، ہوتی تو وہ بھی بتا دی جاتی۔ تو ان کے پیچھے پڑنا یہ زیادہ پسندیدہ بات نہیں، اس سے فتنے پھیلتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں، اس بات سے ذرا ہٹ کر، وہ اگرچہ اس کا تعلق متشابہات سے نہیں ہے، ان آیات سے نہیں ہے، لیکن جو چیزیں فتنے کا سبب ہوں،
جو چیزیں اختلافات کا سبب ہوں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دیکھیے دین اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ سچ بولو، کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ سچ بولنا اچھی بات نہیں ہے؟ ہر انسان کہے گا بھائی سچ بولنا چاہیے، اس پر زیادہ گفتگو نہ ہو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، اس پہ زیادہ گفتگو نہ ہو۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھو، اس پہ زیادہ گفتگو کس پہ ہو رہی ہے؟ ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے؟ آپ ہر جگہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ یہ ساری باتیں جس سے فتنے پیدا ہوں، آپس میں اختلافات بڑھنے لگیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے قلوب کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں امت میں بتانی چاہیے، لوگوں کو بتانی چاہیے، جو سب کے نزدیک متفق ہے۔ سچ بولنا، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا، وعدہ پورا کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، پاک صاف زندگی گزارنا، اچھی زندگی گزارنا، شرم و حیا والے، یہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو امت کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کی عادات کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو جو ضروریات دین میں سے اس کو بیان نہیں کریں گے، جس کی کوئی ضرورت نہیں، یا زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ افضل اور غیر افضل کا ہے۔ آمین زور سے کہنا یا دھیمے کہنا، یہ مسئلے کے اعتبار سے صرف افضل اور غیر افضل کا فرق ہے بس۔ اگر آمین آہستہ کہا جائے تو ہمارے ہاں آہستہ آمین کہنا افضل ہے، لیکن آہستہ کہنے کے باوجود کسی نے زور سے کہہ دیا، گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی بھی نماز ہو جائے گی، بس اس نے افضل کام نہیں کیا۔ بعض ائمہ کے یہاں زور سے کہنا افضل ہے، اگر ان کے نزدیک کسی نے آمین آہستہ کہہ دیا، ان کے یہاں بھی نماز ہو جائے گی۔ اب کوئی اس کو موضوع بحث بنائے اور اس پر اختلافات کرے، فتنہ پھیلائے، اور ہمیشہ اس کی گفتگو صرف انہی باتوں پر ہوتی ہو، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں۔ جو چیزیں امت میں ایسی ہیں جو بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، ظاہر ہیں، سب کے نزدیک مسلم ہیں، ایسی چیزوں کو ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور جو متشابہات میں سے یا وہ چیزیں جس کی ذریعے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب جس میں بعض آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، محکم بالکل واضح ہیں، جن کے مطلب، جن کا مفہوم، مراد بالکل واضح ہے۔ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ آیات وہ ہیں جو اس قرآن کی، جو احکامات کی اصل اور بنیاد ہیں۔ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کی اصل اور بنیاد کو، تو یہ اصل اور بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری بعض آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی جن کے مفہوم اور مراد سب کو معلوم نہیں ہو سکتی، یا بالکل نہیں معلوم ہو سکتی، یا اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، کچھ معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، لہٰذا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان کو تو بس انہی سب آیات میں بڑا مزہ آتا ہے، وہ اسی کے پیچھے پڑتے ہیں جس میں متشابہ ہیں، جس میں ایسی چیزیں بس اسی کے کھود کرید میں رہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ باتیں معلوم ہو جائیں گی تو اس سے لوگ ہمیں بڑا سمجھنے لگیں گے کہ دیکھو کسی کو نہیں معلوم، انہوں نے بالکل نئی بات بتائی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کوئی ایسی بات پیش کرے، پھر دوسرے لوگ اس کا اختلاف کریں، اسی سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے فتنے پیدا ہوں گے۔ دوسرے وابتغاء تاویلی، یا متشابہ آیات کی تفسیر اور اس کے مفہوم کے پیچھے رہتے ہیں کہ پتہ چل جائے اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ اس کے معلوم ہونے نہ ہونے سے زندگی کے کسی عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی پتہ چل گیا مثال کے طور پہ کہ آدم علیہ السلام نے کون سے درخت کا پھل کھایا تھا، پتہ بھی چل گیا، تو ہماری زندگی پہ کون سا اثر پڑے گا، اس کا کس عمل پر کون سا اثر پڑے گا، اور اگر نہیں معلوم ہے تو کیا نقصان ہوگا۔
تو جو چیزیں ایسی ہیں جن کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ویسے ہی باتیں نہیں بتائی گئی، ورنہ جتنی ضروری باتیں تھیں وہ تو سب بتا دی گئی ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی جن کے مفہوم اور مراد ایسی ہیں، ان کی تعویل، ان کی تشریح، ان کی تفسیر، ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور مفسرین نے اس میں ایک لفظ اور اضافہ کیا، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ والراسخون فی العلم، جن کو اللہ تعالیٰ علم میں رسوخ عطا فرما دیتے ہیں، صحیح علم عطا فرما دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بی، ان کا شیوا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ان باتوں پر۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس پر استوا کیا، کیسے کیا نہیں معلوم، بس ہمارا ایمان ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آمنا بی کل من عند ربنا، یہ جتنی باتیں ہیں ہماری جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور ایمان بالغیب جو ہے، سب سے پہلی آیت نازل ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ہی متقیوں کی یہ بیان ہوئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان نامی سیکھا، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سمجھ لیا، تو وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ موت بالکل جب آنے لگتی ہے، روح نکلنا شروع ہوتی ہے، جس کو غرغرے کا وقت کہتے ہیں، اس وقت ہر انسان کو مرنے سے پہلے دنیا میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جہنمی ہوتا ہے تو جہنم والا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عام طور سے جو اچھے انسان ہوتے ہیں، ان کا مرنے کے بعد اگر چہرہ دیکھا جائے تو بڑا پر رونق نظر آتا ہے، اس لیے کہ جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، خوشی کی وجہ سے چہرے میں ایک چمک آ جاتی۔ اور جو فاسق اور گناہگار ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی ایسی موت سے حفاظت فرمائے، وہ جب جہنم دیکھ لیتے ہیں تو ڈر اور خوف کا ایسا عالم طاری ہو جاتا ہے کہ ساری خوشی کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ان کے چہرے پر ایک وحشت ہوتی ہے جو اس طرح سے موت مرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ایسی موت سے حفاظت فرمائے، ایمان کامل پر اللہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، بس جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ عقل ہے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، عقل نہیں ہوگی تو پورا قرآن نازل ہونے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں۔ تو اصل ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقل نصیب فرماتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، عقل سلیم ہوتی ہے۔ عقل ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر چیز سے روکتی ہے۔ ہمارے جذبات، دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس جذبات کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے، صحیح راستہ دکھانے والی چیز ہے، وہ عقل ہے۔ تو عقل والے ہی اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، صحیح سمجھ حاصل کرتے ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ جو راسخین فی العلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علوم سے مالا مال کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پروردگار، جب آپ نے ہمارے دلوں کو اس کجی سے محفوظ کر دیا، ہمیں بچا لیا، ہم متشابہات کے پیچھے نہیں پڑے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے پڑتے، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو آپ اب ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھیے۔ یہ جو ہم بچ گئے ہیں کجی کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑنے سے، یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے فضل فرمایا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ نے ہمیں بچا لیا ہے تو ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے رکھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا،
ہمارے دل کے اندر یہ کجی پیدا نہ ہونے پائے، یہ ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے پائے کہ ہم ان آیات کی جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑیں اور اس کے پیچھے پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کریں۔ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، صحیح راستے کی تعلیم کر دی، تو اب ہمیں اس پر باقی رکھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے خاص رحمت ہمیں عطا فرمائیے، ہبہ کر دیجئے، ہدیہ کر دیجئے اپنی جانب سے خاص رحمت۔ خاص رحمت کیا؟ یعنی ہم اس ہدایت پر باقی رہیں اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ رحمت سے یہاں دو چیزیں مراد ہیں، استقامت علی الدین، کہ ہم اس دین پر قائم بھی رہیں اور اسی دین پر ہمارا آخری میں خاتمہ بالخیر بھی ہو۔ یہ دو چیزیں، ان کی دعا یہ کون کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، جن کو اللہ تعالیٰ صحیح علم عطا فرماتے ہیں، وہ یہ دو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجئے اور ہمیں دین پر باقی بھی رکھیے، استقامت عطا فرمائیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور چلتے چلتے جب آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ بھی ہو۔ اور یہ کس بنیاد پر ہو؟ ہماری عبادت ہمارے علم کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ من لدن کا، محض آپ اپنی فضل سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما دیجیے۔ ہمارے اوپر جو رحمت ہوتی ہے، جو ہدایت ملتی ہے، جو اچھے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، وہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتی، یا اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں یہاں ملتے ہیں، یا مرنے کے بعد جو کچھ ملے گا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس پہنچائے، تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو جنت ملے گی وہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوگا، اور اگر عمل کا بدلہ ہو تو ایک انسان کی عمر 60 سال ہے، اس نے اس 60 سال میں 20 سال نمازوں کی پابندی کی، اچھی زندگی گزاری، تو بدلہ ہوتا تو 20 سال کے لیے جنت میں ڈال دیا جاتا۔ 20 سال اچھی زندگی گزاری ہے تو 20 سال جنت میں رہو۔ تو جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ اللہ کے فضل سے ملے گا۔ جس کو ایک بار جنت میں داخل کر دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جانے کے بعد پھر نکالا جائے، تو ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ منگوایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر گویا ہمیں آپ کو سکھایا کہ ہم اس طرح اللہ سے مانگا کریں کہ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے علم پر اور اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ ہو کہ ہم بہت علم والے ہیں، بڑی ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بہت اللہ نے علم عطا فرما رکھا ہے، اس لیے میرے ساتھ تو معاملہ اچھا ہوگا ہی، یا ہم بہت عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خوب نیک کام کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ تو معاملہ اچھا ہی ہوگا۔ کوئی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک پر کی طرح ہے، جیسے ایک پہاڑ پر ایک پر پڑا ہو اور ہوا اس کو اڑا رہی ہو، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے۔ تو ایک انسان اگر سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، جب توفیق ہٹا لی جائے تو کب وہ گمراہی کی طرف چلا جائے نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہوا ایسا، بڑے بڑے اہل علم جن کو اللہ نے خوب علم سے نوازا، بڑے اونچے خاندان کے، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، گمراہ ہو گئے، گمراہی کے راستے پر چلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی دعا مانگنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین کے اوپر باقی رکھیے، ثابت کر دیجئے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل دین کے اوپر جمع رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن، رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے، حق کی طرف چاہیں گے حق کی طرف پھیر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو ادھر کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ دین پر ثابت قدم رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرما دیا تو آپ دین پر ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ اور لفظ بھی کیسا استعمال فرمایا؟ وہب لنا، ہبہ کہتے ہیں بغیر استحقاق کے، بغیر کسی معاوضے کے کسی کو کوئی چیز دے دینا، ہدیہ ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں، عربی میں ہبہ کہتے ہیں۔
تو ہبہ جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی معاوضے اور استحقاق کے ہوتا ہے. تو گویا اللہ سے دعا کی جاتی کہ اے اللہ بغیر ہمارے استحقاق کے آپ ہمیں اپنی جانب سے ایسی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم سیدھے راستے پر باقی رہیں اور اسی راستے پر چلتے چلتے ہمارا آخری وقت آئے. انکا انت الوہاب، یہ آپ سے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں بغیر استحقاق کے. وہاب کہتے ہیں جو ہبہ کرنے والا ہو، یعنی بغیر استحقاق کے دینے والا ہو. اب ساری دنیا مانگے تو کوئی انسان سوچے کہ کتنا دیں گے وہ، اسی لیے لفظ استعمال فرمایا وہاب. ایک ہوتا ہے واہب عربی زبان میں، واہب کہتے ہیں دینے والا، اس نے دے دیا تو اس کے پاس ختم بھی ہو سکتا ہے دیتے دیتے. ایسا داتا ہو کوئی جو دے رہا ہے بانٹ رہا ہے لیکن ایک وقت ختم ہو گیا. لیکن وہاب کہتے ہیں عربی زبان میں ایسا جس کا خزانہ کبھی خالی ہی نہ ہو، جو دیتا چلا جائے لیکن اس کے خزانے میں کمی نہ ہو، ایسے کو کہتے ہیں وہاب عربی زبان میں. تو فرمائے انکا انت الوہاب، آپ اپنی جانب سے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، باقی رکھیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے، اور ساری دنیا مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دیں پھر بھی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ وہاب ہیں، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، بغیر استحقاق کے آپ سب کو عطا کرتے ہیں. انکا انت الوہاب. اور یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ خاتمہ بالخیر کی، استقامت علی الدین کی، کہ دین پر باقی رہیں اور ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، اس لیے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور آپ قیامت میں سب کو جمع کرنے والے ہیں. وہاں ظاہر سی بات ہے فیصلہ انہی کے حق میں اچھا ہوگا جنت کا جو استقامت، جو دین پر باقی رہ کر دنیا سے آئے ہوں گے. اور جو دین پر باقی نہیں رہے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ اور بھی تیار کر رکھا ہے. فرمایا ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت آ کر رہے گی، سارے انسانوں کو وہاں جمع کیا جائے گا اور دنیا میں جو جیسی زندگی گزار کر آیا ہوگا اس کے اعتبار سے وہاں فیصلہ ہوگا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ قیامت قائم فرمائیں گے اور آپ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا. آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. ایک دن یہ دنیا فنا ہو کر رہے گی، فنا ہونے کے بعد یہ پھر دوسری آخرت قائم ہوگی اور وہاں اس دنیا کے کیے ہوئے کاموں کا فیصلہ ہوگا. یہ ان آیات کا مطلب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے.